الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، جیسا کہ ہم دعا کے متعلق پڑھ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے، کیا یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ بعض احباب کو کچھ اعتراضات ہیں اور وہ اپنا موقف ظاہر کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو دعا اجتماعی طور پر مانگی جاتی ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لیتے ہوئے اس موضوع کو دیکھیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی کسی فرض یا نفل نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میرے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ مجھے ہلاکت سے بچا، اے اللہ مجھے نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت دے، تیرے سوا کوئی نیک اعمال کی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی برے اعمال سے بچانے والا نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے فرمایا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت معاذ کی۔ ہر مسلمان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں حضور سے محبت فرماتا ہوں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، لیکن جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم کسی نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہم کو فرض نماز پڑھائی، جب بھی ہم کو فرض نماز پڑھائی، اس کے بعد ہماری طرف منہ کر کے یہ دعا کی، اے اللہ میں ہر اس عمل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے شرمندہ کرے، میں ہر اس شخص سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے ہلاک کرے، اور ہر اس امید سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے غافل کر دے، میں ہر اس فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھے بلا دے، اور ہر اس غنا سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے۔ اب یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، کوئی پاکستان کا مفتی نہیں ہے جس نے یہ حدیث بیان کی ہے، صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے نماز کی تخصیص بھی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی نماز کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھاتے تو ہماری طرف منہ کرتے۔ تو الحمدللہ آج اہل سنت و جماعت کا اس پر عمل ہے، اس سنت پر کہ وہ فرض نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کرتے ہیں
اور پھر دعا مانگتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ دعویٰ اہل حدیث کا ہو اور پھر ایسی حدیثیں جو ہے وہ نظر نہ آئیں، تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو دعویٰ کیا ہے کم از کم اپنے دعوے پر تو پورے رہو۔ تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف منہ فرماتے اور پھر یہ دعا کرتے، اور پھر دعا کتنی جامع ہے۔ اگر کوئی آدمی عربی میں نہیں مانگ سکتا تو کم از کم اردو میں یاد کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ، میں ہر اس عمل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے شرمندہ کر دے، یعنی جس عمل کی وجہ سے میں تیری بارگاہ میں کل بروز قیامت شرمندہ ہوں، یا لوگوں کے سامنے میں شرمندہ ہوں، میں ہر اس شخص سے، ہر اس آدمی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے ہلاک کرے۔ آج کچھ لوگ دوست بن کر جو ہے وہ پھر دوستوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور ہلاکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی قتل کر دے یا کوئی جو ہے نا وہ کو ویسے ہلاکت کا سامان بنا دے، نہیں، اعمال کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی بد عمل کر دے، کسی کی صحبت کی وجہ سے اگر کوئی دوست جو ہے وہ بد عملی پر اتر آئے اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے تو اس دوست نے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور یہ ہلاکت وہ ہے کہ جس کے رسوائی دنیا میں بھی ہے اور قبر و حشر میں بھی ہے۔ اور فرمایا کہ ہر اس امید سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے غافل کر دے۔ مال کی امید ہے اور حرص ہے، کاروبار کی حرص ہے، وہ مال، وہ کاروبار، وہ جائیداد، ہر اس چیز کی حرص جو اللہ رب العزت کے ذکر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، اس نے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا۔ اور میں ہر اس فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھے بلا دے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الفاظ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، مجھے ایسی غریبی سے بچانا جو میرے دین کو تباہ کر دے، اور ایسی امیری سے بھی محفوظ، ایسی دولت سے بھی محفوظ رکھنا جو میرا دین کو تباہ کر دے۔ تو یہاں وہ الفاظ ہیں کہ الہی، میں ہر اس فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں فقر سے مراد غریبی ہے۔ میں ہر اس فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھے بلا دے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غربت جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور پھر فرمایا کہ میں ہر اس غنا سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی مال سے، دولت سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے۔ بعض اوقات انسان کے پاس جب مال آ جائے تو پھر مال کی وجہ سے کچھ لوگ سرکش بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مال سے بھی پناہ مانگی ہے کہ جس کی وجہ سے میں سرکش بن جاؤں۔ اور ایک اور حدیث ہے، امام بزار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اس کی توثیق بھی کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے، اے اللہ، میری آخری زندگی کو خیر کر دے اور میرے سب سے اچھے عمل پر میرا خاتمہ کر، اور میرا سب سے اچھا دن وہ بنا دے جس دن تجھ سے ملاقات ہو۔
یعنی جس دن موت کا وقت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الہی میرا وہ دن سب سے اچھا دن کر دے، میری زندگی کو خیر بنا دے، اور میرے سب سے اچھے عمل پر، یعنی اے اللہ جو تیری بارگاہ میں میرے اعمال میں سے جو تیری بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، جس کو تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اس عمل پر میرا خاتمہ فرمانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، اور یہ فرض نماز کے بعد دعا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذتین اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کروں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا انہیں، حضرت عقبہ بن عامر کو، کہ ان کو لازم کر لو، معوذتین کو، یعنی اس سے مراد یہ وہ صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں۔ معوذتین سے مراد وہ دو صورتیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد معوذتین کی تلاوت کر لے اور اپنے اوپر دم کر لے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فجر کے بعد معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے وہ مغرب تک اللہ کی حفاظت میں ہے، اور جو مغرب کے بعد معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے وہ فجر تک اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے نوری فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔